السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام مریم خالد ہے اور آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی اس کا نام ہے بائیسائیکل کی تعلیم۔ ابھی قد اتنا بھی نہ تھا کہ پیر آسانی کے ساتھ بائیسائیکل کے پیڈل تک پہنچ سکے کہ سائیکل سواری کے شوق نے ہمیں گدگدایا اور رفتہ رفتہ اس شوق نے عشق کی صورت اختیار کر لی، حتیٰ کہ اب تو بائیسائیکل کے بغیر زندگی دشوار ہو گئی۔ ہر وقت اسی کا تذکرہ، اور اگر خواب بھی دیکھتے تو بائیسائیکل کا۔ بات یہ تھی کہ سڑکوں پر کثرت سے اپنے ہمسروں کو سائیکل پر فراٹے بھرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کلیجہ تھام کر رہ جاتے تھے کہ ایک یہ ہیں جن کو زندگی کا لطف حاصل ہے، ایک ہم ہیں کہ زندگی میں سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو صرف سائیکل۔ ہمارے بزرگوں کو ہماری دلی کیفیت کا علم تھا اور کسی نہ کسی طرح ہم کو مطمئن کرنے کی فکر میں تھے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ ہم کسی پرانی بائیسائیکل پر سوار ہو کر مشق کر لیں تو نئی خرید دی جائے گی۔ ایک دن کوئی صاحب ہمارے کسی بزرگ سے ملنے آئے، وہ بائیسائیکل پر سوار تھے۔ وہ تو ادھر ملتے رہے لیکن ادھر ان کی بائیسائیکل ہمارے کام آئی۔ اس کو لے کر ہم سڑک پر پہنچے۔ ابھی اس کے بائیں پیڈل پر پیر رکھ کر داہنا اٹھایا ہی تھا کہ وہ بجائے چلنے کے لہرا کر لیٹ گئی۔ ہم زمین پر دراز نظر آئے لیکن ہم مردانہ وار اٹھے، کپڑے جھاڑے اور بہادرانہ بائیسائیکل کو اٹھا کر پھر کوشش کی۔ اس بار بائیسائیکل تھوڑی دور جا کر خود بخود لڑکھڑائی اور پھر سے لیٹ گئی۔ اس بار ہم بائیسائیکل کو ہاتھ میں لیے کلا بازی کھا گئے۔ تھوڑی بہت چوٹ بھی آئی لیکن ہم نے کہا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ہاتھوں سے گھٹنوں کو سہلاتے ہوئے ہم نے پھر مشق کی اور یہ مشق کامیاب رہی، اس لیے کہ بجائے ہم خود گرنے کے بائیسائیکل کو گرا کر کھڑے ہو گئے، اور جب وہ اچھی طرح گر لی تو پھر اس کو اٹھا کر چلے۔ لیکن اس بار بائیسائیکل سڑک پر آرام فرمانے والے گدھے سے ٹکرا کر خود الگ جا رہی اور ہم کو گدھے کے اوپر بیٹھ جانا پڑا۔ گدھے کے اٹھنے سے پہلے ہم خود اٹھے اور بائیسائیکل کو اٹھا لیا۔ غصے میں بائیسائیکل کو اٹھا کر مشق کرتے رہے کہ دیکھیں کہاں تک گرتی ہے۔ جب یہ مشق اس حد تک پہنچ گئی تو ہم ایک گدی کے سہارے سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور بائیسائیکل کو چھوڑ دیا۔ بائیسائیکل کے روانہ ہوتے ہی معلوم نہیں کہاں سے دھوبنے اس سڑک پر آ نکلی۔ لاکھ چیخیں چلائیں، ہٹو بچو، مگر جس طرف وہ ہٹی اسی طرف بائیسائیکل بھی مڑی اور آخرکار ان کی گٹھڑی سے الجھ کر ایک بڑھیا بھی گر گئی۔ وہ یقیناً مری نہیں تھی، اس لیے کہ برابر ہم کو کوس رہی تھی اور ہم اس کی خوشامد کر رہے تھے۔ بمشکل تمام اس کو وہاں سے روانہ کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب سوار نہ ہوں گے، مگر دل نے کہا کہ واہ، 2-4 ہاتھ اب تو لبے بام رہ گیا۔ پھر ایک بار ہمت کی اور سائیکل پر سوار ہو گئے۔ چونکہ اترنا نہیں آتا تھا اس لیے ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں گریں۔ دل چاہتا تھا کہ کہیں ایسی جگہ گریں کہ چوٹ بھی نہ آئے اور گالیاں بھی نہ کھائیں۔ دل لرز رہا تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، زندہ رہتے ہیں یا نہیں، لیکن سائیکل کی تیز رفتاری نے کچھ ہی وقت میں اس کا فیصلہ کر دیا اور ہم کو انتہائی ہی مقدس بزرگ سے اس طرح لڑایا کہ خود تو الگ جا پڑی اور ہم کو بڑے میاں کے عین اوپر گرایا۔ وہ بیچارے وظیفے میں محو تھے کہ یہ ناگہانی آفت آئی۔ یقیناً ہم کو ملک الموت سمجھے ہوں گے، اس لیے ہم نے اپنے ہوش بچا ہونے کے بعد ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔
ہم جلدی سے اٹھے اور ان کو انتہائی تعظیم سے اٹھا کر معافی چاہی، لیکن وہ بیچارے کچھ نہ بولے، صرف گھورا۔ جب ہم نے یہ عالم دیکھا تو ان کو گھورتا ہوا چھوڑ کر بائی سائیکل کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ اس کا ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم چوروں کی طرح مجروح بائی سائیکل لیے گھر آئے۔ گھر پر جو کچھ ہوا وہ اس لیے قابل تحریر نہیں کہ اب بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔